شادی شدہ لائف میں نا یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ شوہر کو اٹریکٹ کیسے کیا جائے۔ بہت سی خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کو اٹریکٹ کیسے کریں، کیونکہ شادی کے شروع میں نا سب کچھ نیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ نیا ہوتا ہے، خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، نئے کپڑے، نئی باتیں ہوتی ہیں، نئی توجہ مل رہی ہوتی ہے، تو دل میں ایک تجسس سا ہوتا ہے، تو سب چیزیں مل کر اٹریکشن پیدا کرتی۔ مگر جیسے وقت گزرتا ہے، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے، شوہر پر بھی مالی دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں مل کر نا اٹریکشن کو کم کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ سے وہ پوائنٹس ڈسکس کرنے لگی ہوں جن کو اپنا کر آپ اپنے شوہر کے لیے اٹریکٹیو یعنی دل کو کھینچنے والی اور شوہر کے دل کو لبانے والی بیوی بن سکتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی باتیں پسند آئے گی، کیونکہ چھوٹی چیزیں ہی اصل میں۔ السلام علیکم، دس از اقصا اینڈ یو آر لسننگ اقصا's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک کا چاند ہو سکتا ہے کہ آج نظر آ جائے، کیونکہ سعودی عربیہ میں نا آج پہلا روزہ ہے، تو آج رات کو ادھر پاکستان میں چاند نظر آنے کے امکان ہیں۔ تو رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی جب چاند نظر آ جائے نا، تو مغرب کی نماز کے بعد 21 بار آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اب یہ سورت پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اسے پڑھے گا نا، اس کی روزی میں ایسے برکت ہوگی جیسے اونچی جگہ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ دیکھیں، یہ مثال کے لیے بتایا گیا ہے کہ جیسے پانی اونچائی پہ ہو اور وہ نیچے کتنی تیزی سے گر رہا ہوتا ہے، آبشاروں سے، پہاڑوں سے کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جو بندہ رمضان کی پہلی رات چاند دیکھنے کے بعد کس مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا نا، مرد ہے عورت ہے، تو اس کی مال و دولت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا اور یوں اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو کوشش کیجئے گا کہ چاند نظر آنے کے بعد 21 دفعہ سورہ قدر ضرور پڑھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے، ہماری روزی میں برکت ڈال دے اور ہماری تنگ دستی ختم کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سم ٹائمز چاند لیٹ نظر آتا ہے، عشاء کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو جب بھی آپ کو یہ خبر ملے آپ تب ہی یہ پڑھ لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مغرب تک اگر چاند نظر نہیں آیا اور مغرب کا وقت گزر گیا، اب عشاء کا وقت ہے تو اب آپ نے نہیں پڑھنا، نہیں۔ جب بھی آپ کو چاند کی خبر ملے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور پہلا روزہ ہوگا، تو وہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی، تو آپ نے یہ سورت 21 بار لازمی پڑھنی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا روم کی نفاست بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خواتین اکثر بڑے نسخے ڈھونڈتی ہیں کہ کس طرح سے شوہر کو اٹریکٹ کیا جائے، مگر یقین کریں کہ مرد کو سب سے پہلے آنکھوں کا سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اپنے بیڈ روم کو صاف ستھرا رکھا کریں، بیڈ شیٹ ہفتے بعد لازمی بدل دیا کریں۔ بے شک آپ صرف 2 بیڈ شیٹ ہی لگا لیں، مگر ڈارک کلر کی پھول دار ہوں یا لائٹ کلر کی ہوں اور اس میں ڈارک کلر کے پھول ہوں، ریڈ روزز وغیرہ پرنٹ ہوا ہو، ایک ریڈ کر لیں، بلو کر لیں، کوئی سے بھی 2 کلر جو آپ کو پسند ہوں، آپ کے شوہر کو پسند ہوں، وہ 2 کلر کر لیں اور 2 بیڈ شیٹ لگا لیں، تاکہ ایک چینج کر کے دوسری آپ دھونے کے لیے رکھ لیں اور ایک آپ بدل دیں۔ اب آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی، یہ سچ ہے کہ بیڈ شیٹ بدلتی ہے نا تو کمرے کا ماحول بھی بدلا سا لگتا ہے، اور 6 7 بیڈ شیٹس لانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تو آپ سے سنبھالنی بھی مشکل ہو جائیں گی، اس لیے صرف 2 کافی ہوتی ہیں۔ جب ان میں سے ایک پھٹ جائے تو اس کی جگہ پھر دوسری لے آئیں، مگر خوبصورت سی ہوں۔ اور پھر اسی طرح اپنے بیڈ روم کو نا تھوڑا سا خوشبودار ضرور بنایا کریں۔ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل اور دماغ پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ خوشبو ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کو بہت زیادہ اور بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ خود ذرا سوچیں، اگر کسی کمرے سے اچھی خوشبو آ رہی ہو، چیزیں نفاست سے پڑی ہوں، بستر ترتیب سے لگے ہوں، تو وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، گپ شپ لگانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک کمرہ ہے وہ بکھرا ہوا ہے، بستر بھی اکٹھا ہوا ہے، کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، ڈریسنگ کا سامان بھی پھیلا ہوا ہے، استعمال شدہ ڈائپر کونے کھونچوں میں پڑے ہوئے ہیں، روم میں سے بچوں کے پیشاب کی اسمیل آ رہی ہو، تو کیا وہ اچھا لگے گا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی محلے سے یا کوئی آپ کی دوست، کوئی رشتہ دار بھی اگر آپ روم میں آ جائے نا، تو گندے روم میں بیٹھنے کا اس کا بھی دل نہیں کرے گا، اور اگر اسمیل آ رہی ہو تو بیٹھنے کی بجائے جلدی سے وہ لوگ وہاں سے اٹھنے اور باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ جب میری شادی ہوئی نا تو ہماری کسی کے گھر میں دعوت تھی، ہم وہاں گئے تو ان کے بیڈ کے جو میٹرس تھا نا، بیڈ کے میٹرس سے بچوں کے پیشاب کی اسمیل آ رہی تھی، تو یقین کرے وہاں بیٹھنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تو دیکھیں، جو روم دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہا، وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا، ایسا روم اب شوہر کو کیسے اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ ایسے روم میں تو سویا بھی نہیں جاتا، اور اگر شوہر سوتا بھی ہے تو ظاہر ہے گندے جراثیم سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں جو
جو کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اس لیے یہ بات سوچیں کہ بیڈ روم صرف سونے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ یہ میاں بیوی کے تعلق کی جگہ ہوتا ہے۔ جتنا سکون اور نفاست آپ کے روم میں ہوگی نا، شوہر کی محبت اتنی ہی بڑھے گی۔ اس لیے روم کو ہمیشہ نیٹ رکھیں، ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اپنی چیزیں نفاست اور ترتیب سے رکھیں، روم میں خوشبو کا اہتمام لازمی کریں۔ ہلکی خوشبو والی کینڈلز ملتی ہیں آج کل، وہ آپ 2 گھنٹے کے لیے جلا لیا کریں، اس سے خوشبو بھی ملتی ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جلی ہوئی کینڈلز کتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں، گلاب کی خوشبو والی ملتی ہیں، لیوینڈر خوشبو والی، ونیلا خوشبو والی، اور یہ جو خوشبوئیں ہیں نا، لیوینڈر اور ونیلا، گلاب کی خوشبو، یہ رومانوی اثر بھی رکھتی ہیں۔ اسلام میں بھی خوشبو کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ نبی کریم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو ضرور قبول کرو، ہرگز انکار نہ کرو۔ خوشبو شوہر کے موڈ کو بھی بہتر کرتی ہے، ان کا ذہنی تناؤ کم کرتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ اس طرح شوہر کا دل جلدی روم میں آنے کو کرتا ہے۔ جب شوہر تھکا ہوا گھر سے آئے، اسے اچھا کھانا ملے، صاف ستھرا کمرہ ہو، خوشبودار ہو اور منظم ہو، تو شوہر کا دل خود بخود رومانٹک ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے نا، دوسری جو عادت ہے وہ ہے خود کو سنوارنا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کے شوہر کا گھر آنے کا ٹائم ہو نا، آپ ہاتھ منہ دھو لیا کریں، کپڑے چینج کر لیا کریں، اپنے بال بنا لیا کریں، برش لازمی کیا کریں، سن پلک لگا کر ہلکا سا لوشن لگا کر لوز پاؤڈر لگا لیا کریں، ہلکی سی لپ اسٹک لگا لیں، اگر آپ لپ اسٹک کو پسند نہیں کرتی تو لپ بام لگا لیں۔ اب تو ہلکے سے لائٹ کلر کے، ریڈ کلر کے، پنک کلر کے لپ بام ملتے ہیں، بالکل سفید بھی ملتے ہیں جو صرف موئسچرائز کرتے ہیں، وہ لگا لیا کریں۔ خود کو بھی نا اچھی خوشبو سے سنواریں۔ دیکھیں، خود کو شوہر کے لیے سنوارنا بھی تو صدقہ ہے اور محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام میں بھی تو شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اپنے لیے اچھی سی پرفیوم یا عطر وغیرہ ضرور رکھا کریں۔ میں نے اکثر خواتین دیکھی ہیں جن کے پاس پرفیوم ہوتی ہی نہیں ہے، کہیں جانا بھی ہو نا کسی شادی میں یا محفل وغیرہ پہ، تو وہ ساتھ والوں سے لے کے تھوڑی سی لگا لیتی ہیں، مگر انہوں نے پرفیوم ہی نہیں رکھی ہوتی اپنے لیے، بس ایسے ہی گزارا کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنے لیے ایک اچھی سی عطر یا پرفیوم لازمی بائے کریں، خوشبو دلوں کو قریب لاتی ہے۔ مرد جب تھکا ہوا گھر آتا ہے نا، تو اسے صاف ستھری خوشبودار بیگم نظر آئے تو وہ واقعی اٹریکٹ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے بندے کو بڑی جلدی اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی شخص خوبصورت ہو مگر اس سے اچھی خوشبو نہ آ رہی ہو، اسمیل آ رہی ہو، بری بو آ رہی ہو پسینے کی یا بچوں کے پیشاب کی یا ویسے مسالوں وغیرہ کی، تو وہ کشش والا انسان نہیں لگے گا۔ مگر دوسری طرف اگر کوئی عام سا شخص ہو لیکن اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہو اور اس سے خوشبو آ رہی ہو تو وہ دلکش لگنے لگتا ہے۔ ہم خواتین کے ساتھ بھی نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر خوشبو تو ایسی چیز ہے جو جادو میں بس جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہلکی سی خاص خوشبو استعمال کریں گی نا، تو وہ آپ کے شوہر کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، وہ خوشبو اور مہک جو ہر وقت آپ سے آتی ہے۔ پھر جب وہی خوشبو شوہر کہیں اور محسوس کرے گا نا، تو اسے آپ کی یاد لازمی آئے گی، کیونکہ وہ خوشبو آپ کی پہچان تھی۔ اس لیے جب آپ صاف ستھری خوشبودار ہو کر گھر میں پھریں گی نا، تو اس سے آپ کی اپنی بھی دن بھر کی تھکن اور تناؤ کم ہوگا، آپ کا غصہ کم ہوگا، آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان خود سے اچھی خوشبو محسوس کرتا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ خود کو پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ تو خوشبو کے استعمال سے آپ صرف شوہر کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ خوشبو صرف جسم کی ہی نہیں، ایک خوشبو اخلاق کی بھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اخلاقی خوشبو پر بھی کام کرنا ہے۔ دیکھیں، شوہر کی صرف بیوی نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ اس کی دوست بھی ہیں، آپ اس کی ساتھی ہیں، آپ اس کی ہمراز ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، اگر وہ پریشان ہیں تو ان کو پریشانی میں سنیں اور ان کو تسلی دیں، اور خدا بہتر کرے گا۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق کی بہت فکر ہے، آپ پریشان مت ہوں، ایسے جملے بول کر اپنے شوہر کا سٹریس کم کریں۔ مرد کو سب سے زیادہ کشش اس عورت سے ہوتی ہے جو اسے سمجھتی ہو اور تسلی اور دلاسا دیتی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا اپنے شوہر کی تعریف بھی کیا کریں، ان سے بولیں کہ آپ کماتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے، باقی ہمارا اور آپ کا اللہ وارث ہے، اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ نوازے گا۔ آپ کی ایسی باتیں بھی شوہر کا دل جیت لیتی ہیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار آپ خود کیا کریں، کبھی کبھی پہل آپ کیا کریں۔ شادی کے بعد نا حیا کے ساتھ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں عورت کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ پہل نہ کرے، وہ پیچھے رہے، مگر آپ کا محبت بھرا میسج، آپ کا نرم لہجہ، آپ کا چھوٹا سا دیا ہوا گفٹ، یہ سب اٹریکشن بڑھاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مرد کے ساتھ بحث کرنا، پرانی باتیں یاد دلانا، یہ چیزیں پھر مرد کو دور کرتی ہیں۔
اور اٹریکشن صرف خوبصورتی سے قائم نہیں رہتی بلکہ اپنے شوہر کو عزت دینے سے، ان پر اعتماد کرنے سے، نرم لہجے سے ان کے ساتھ بات کرنے سے اور رب کے آگے دعا کرنے سے بھی آتی ہے۔ دیکھیں اگر بیوی اپنا کمرہ صاف ستھرا رکھے، خوشبودار رکھے، خود کو بھی خوشبودار رکھے اور اپنی زبان میٹھی رکھے تو میں کہتی ہوں شوہر ہی نہیں دوسری عورتیں بھی آپ سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ شوہر تو پھر شوہر ہے، کیونکہ صفائی، نفاست اور خوشبو فطری طور پر ہر انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتیاں عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون قائم رکھے اور میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو ایک دوسرے کے لیے باعث راحت بنا دے، آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.